یہ تو اس ٹائم سے ہی کافر اور مرتد چلے آ رہے ہیں، اور یہ ان کے مرزا نے خود لکھی ہے یہ بات. جی ہاں نہیں یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک پڑھا. یہ تو بڑا مشہور اس کا ریفرنس ہے. کہتا ہے کہ جناب ہمیں تو پوری اسلامی دنیا کافر اور مرتد قرار دیتی. اسلامی دنیا کو تو آپ ایک طرف چھوڑ دیں. انہوں نے یہ دعویٰ دائر کرنے والے مرزائی تھے. ساؤتھ افریقہ کی عدالت میں جو مدعی تھا وہ مرزائی تھا. اس نے کہا یہ تو کافر ہیں، یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، یہ تو ہمارے ہی حق میں فیصلہ کریں گے. انہوں نے کہا دیکھو جی ہم تو اصلی مسلمان، حقیقی اسلام ہم ہیں، یہ جو ہے نا یہ جال ساز ہمیں کہتے ہیں، ہم کافر. وہ معاملہ اب لاہوری ہے. وہ یہ مرزائی ہونے کے لیے جھوٹا ہونا بہت ضروری ہے. بس وہ سچ کبھی نہیں بولے گا. خصوصیت ہے، یہ تو ان کی پہلی خصوصیت ہے. ہاں نہیں دیکھیں پہلے یہ پتا دنیا کو کیا، اپنے لوگوں کو کیا بتاتے ہیں قادیانی. اپنے لوگوں سے کہتے ہیں بھئی ہم تو ایک بات کے لیے مشہور ہیں، سارے مسلمان چاہے ہمارے دشمن ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزائی ہمیشہ سچ بولتا ہے. یہ میں نے بھی سنا تھا. کہتے ہیں جی ہمارے تو دشمن بھی کہتے ہیں کہ قادیانی جنہ بھی پیڑا ہو جائے جھوٹ نہیں بولدا. میں نے کہا بھئی یہ ایسے بڑے کمال کے لوگ ہیں، سچا آدمی کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے. وہ آ کر دیکھا تو اس کا بالکل الٹ نکلا. وہ مرزا طاہر اور مسرورہ یہ گدھا جناب جھوٹ سے شروع جھوٹ پر ختم. میں کہتا ہوں سچ کی ملاوٹ ہی نہیں ہے. انہوں نے جھوٹ کا نام سچ رکھا ہوا ہے، سچ کا نام جھوٹ رکھا ہوا ہے. وہ تو مجھے بعد میں پتہ لگا ان کی ڈکشنری الٹی ہے. جو جھوٹ ہوتا ہے اس کو سچ کہتے ہیں اور جو سچ ہوتا ہے اس کو یہ جھوٹ کہتے ہیں. اس پر مجھے بڑی حیرانی بھی ہوئی. اب دیکھیں میں سب لوگوں کو قادیانی 90% قادیانی انجان ہے. آپ یقین کریں وہ اس لیے قادیانی ہے کہ وہ اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان سمجھتا ہے. کہتا ہے بس فرق اتنا ہے کہ مرزا قادیانی نے آنا تھا 14ویں صدی میں. عیسیٰ علیہ السلام نے جی سارے مولوی کہندے سن آنا ہے 14ویں صدی تھی. عیسیٰ علیہ کتنے ہے جی ہوں تے 15ویں صدی آ گئی. یہ ان کا روٹ آرگومنٹ ہے قادیانیت کا کہ جی مسلمانوں سے جا کر پوچھو. جس قادیانی کو میں نے یہ بات بتائی ہے کہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور احادیث میں 14ویں صدی کا لفظ ہی نہیں ہے. پورے خزانہ حدیث میں 14ویں صدی کا لفظ ہی موجود نہیں ہے. انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ہاں جی کاکا سپاہی جی آ گئے. السلام علیکم کاکا سپاہی جی. کی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیا حال ہے؟ میری مومو بہن کیا حال ہے؟ آپ کیسے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہو؟ ماشاء اللہ جی. اور سویرے سویرے کوئی اتنے مرزائی لیکچر دے رہا سی تے ایک ہمارے دوست نے مجھے ٹیکسٹ کیا کہ آپ سن کر دیکھیں یہ کیا بکواسیات کر رہا ہے. تو اس کو بتا رہا تھا کہ یہ آیت جو ہے مساق النبیین والی، اس میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عہد لیا ہے. ہاں جی ان کافروں کا یہ عقیدہ ہے. نہیں کافروں کا یہ عقیدہ ہے. نہیں ہاں دیکھیں ان کا عقیدہ جو بھی ہو لیکن اس کا تو یہ مطلب ہی نہیں ہے. تو اب ہم اس کو آج پھر میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم فکر نہ کرو، میں اپنا اوپینین نہیں دوں گا. یہ معاملہ 11 صفحوں پر لکھا ہے قومی اسمبلی. یہ صفحہ نمبر نوٹ کرو سارے مرزائی. یہ دیکھیں جی صفحہ نمبر نوٹ کریں. میں آپ کو یہاں پر لائیو دکھاؤں گا جو اصلی کارروائی ہے اس پہ سے. یہ صفحہ نمبر آپ نے اس کا نوٹ کر لیں. یہ جی صفحہ نمبر 452 ہے. یہ دیکھیں جی آگے لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر، یہاں پر لکھا ہوگا. یہ دیکھیں 1 منٹ میں یہ ہیڈر ہاں یہ دیکھیں 1453 ہے اور یہ 1451 سے میں چلے جاتا ہوں پیچھے تاکہ شروع سے پڑھیں. تو کارروائی میں اصل میں یہ رہا ہے، یہ قادیانیوں کا بالکل جھوٹا اور زندیقانہ پروپیگنڈا ہے. اگر کسی کو اس کا علم نہیں ہے تو وہ یہ بات سمجھ لے کہ قادیانی ایک پروپیگنڈا کرتا ہے کہ جی دیکھیں وہاں تو سیاستدانوں نے فیصلہ کر دیا. بالکل غلط پروپیگنڈا ہے.
फैसला तो आलम इस्लाम के जय्यद उलमा मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना शाह अहमद नूरानी, मौलाना तकी उस्मानी, मौलाना ज़फ़र अंसारी, मौलाना जो क्या थे वो अबुल आला मौदूदी, इस पाए के और ये जो मौलाना अल्लाह वसाया है ये उनके मददगार थे कौमी असम्बली में। 1974 में मौलाना अल्लाह वसाया साहब ऑफिशियली उनके हेल्पर थे, वो इसके आई विटनेस हैं सारे मामले के। अगर किसी को आई विटनेस चाहिए ना 1974 की कार्रवाई का, मौलाना अल्लाह वसाया साहब सारा वक्त वहाँ मौजूद थे और ये उलमाए दीन की हेल्प कर रहे थे। जब उनको कोई चीज़ चीज़ चाहिए होती थी तो ये निकाल कर लाते थे उनके लिए। वो तो उन्होंने हेल्पर भी वो रखे जो अपने ज़माने के आलम दीन है। ये इतने झूठे हैं कादियानी। अब देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये आपके सामने कार्रवाई है। तो ये देखें गुफ्तगू हो रही है जिसको बाद में मौलाना ज़फ़र अंसारी साहब, याह्या बख्तियार साहब चूँकि आलम दीन नहीं थे लेकिन वो पाकिस्तान के अटारनी जनरल थे, तो जब ये सवाल आया कुरान की आयत की बात आई जो जिन पर ये बुहतान गढ़ते हैं मुर्दई जो हैं कादियानी मुर्तद्दीन जो हैं, तो वहाँ पर मौलाना मोहम्मद ज़फ़र अहमद अंसारी साहब को बुलाया गया, बल्कि इनको सब ने कहा कि ये उनकी नुमाइंदगी करेंगे। जो कमेटी जिसने फैसला करना था उसका नाम है स्पेशल कमेटी। स्पेशल कमेटी में सिर्फ वो लोग शामिल थे जो आलम दीन थे और कोई शामिल नहीं था। अब देखें मौलाना ज़फ़र अंसारी साहब कह रहे हैं नहीं, ये ज़रा एक बात आपने फरमाई है कि जहाँ तक इन अल्फाज का ताल्लुक है शायद को नहीं, इख्तलाफ वहाँ होता है जहाँ लफ्ज़ वही इस्तेमाल करते हैं। तो ये जी वही के इस्तिलाही मैनों पर बात हो रही है। तो आगे इस गुफ्तगू को आप पढ़ लें तो वहाँ लिखा है यहाँ ये दरवाज़ा जो खुला है कि जो कुछ बाद में आने वाला है पैगाम यानी पैगाम इलाही, इस पर ईमान लाना है। अब देखें जी, कादियानी कहते हैं कि कुरान में ख़त्म नबूवत नहीं है। उन्होंने एक पोस्टर लगाया हुआ है, जहालत की इंतहा है। कादियानी ने पोस्टर लगा रखा है कि कुरान में ख़त्म नबूवत का जिक्र नहीं, बल्कि कुरान पहली लाइन से आखिरी लाइन तक ख़त्म नबूवत की तफसीर है। ख़त्म नबूवत कुरान की हर आयत में मौजूद है। मैं आपको उसकी निशानी बता देता हूँ उन आयत की। एक आयत नहीं है, सैकड़ों आयत हैं कुरान पाक में ख़त्म नबूवत की। ख़त्म नबूवत क्या है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा इस दुनिया में। वो कहते हैं जी ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं आना। ईसा अलैहिस्सलाम तो आपसे पहले आ चुके हैं। ये मामला आप बिल्कुल क्लियर रखें। कुरान कहता है वमा उनज़िला अलैका, कि आप की तरफ जो भेजा गया और जो आपके से पहले भेजा गया उन दोनों पर ईमान लाना जरूरी है। कुरान ने बार बार इसकी ताकीद की है कि जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा गया और जो आपसे पहला भेजा गया उस पर ईमान लाना है। अब कादियानियों को मेरा चैलेंज है कि वो एक ऐसी कुरान की आयत ले आए, एक आयत कुरान की, जहां ये लिखा हो कि जो कुछ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आना है उस पर भी ईमान लाना जरूरी है। अगर तो तौरात, इंजील, ज़बूर जितनी भी आसमानी किताबें हैं उन तमाम में ये बात एक्सप्लिसिटली कह दी गई कि जो आपके बाद आएंगे अंबिया आपने उन पर भी ईमान लाना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बता दिया गया कि आपके बाद एक नबी आएगा। डेट्रोनॉमी तौरात की एक किताब है, उसके आयत नंबर 18 है और चैप्टर नंबर शायद 8 है। वहां पर कह दिया गया मूसा अलैहिस्सलाम को कि आपके बाद एक नबी आएगा जिसके मुंह से खुदा बात करेगा। आज दुनिया की वाहिद किताब जिसको नाज़िल किया गया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन उसको
اس کو تخاطب جس نے کیا، جو مخاطب ہے دوسروں سے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ڈیٹرونومی آیت 18 کی پیش گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ تورات کی پیش گوئی تھی۔ انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ آپ کے بعد بھی نبی نے آنا ہے، اسمہ احمد، اور اس نبی کا نام احمد ہوگا۔ ٹھیک ہے، آنے والے کی بشارت دی گئی۔ تمام الہامی کتابوں میں جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، سب نے قرآن سے پہلے آنے والے کی بشارت دی اور اس پر ایمان لانے کی تاکید کی۔ مرزائیوں کو میرا چیلنج ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت لے کر آؤ جہاں پر یہ لکھا ہو کہ تم نے کسی آنے والے پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ ان کی بکواسیات یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا۔ بھائی عیسیٰ علیہ السلام تو ہماری ایمانیات کا حصہ ہیں، من قبل کا، ایمان لاؤ اس پر جو آپ سے پہلے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر تو ہم ایمان نہ لائیں تو ہم مسلمان ہی نہیں ہوتے۔ کی ہویا کاکا سپاہی جی؟ یہ کون لکھ رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، کاکا سپاہی آن اے سیکرٹ مشن۔ اچھا ہاں، دیکھو بھائی مرزائیو، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ ہو، یہ من قبل کا ایمان کس پر لانا ہے؟ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لے آیا اور سچے نبی، ان میں عیسیٰ علیہ السلام شامل ہے۔ میں تو مسلمان ہی نہیں جب تک عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، داؤد علیہ السلام پر اور سلیمان علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا، میں تو مسلمان ہی نہیں۔ من قبل کا، مرزا کہاں قبل میں ہے؟ یہ مرزا تو ایک چھوٹا سا دجال ہے، خبیث نسل کا، کافر خاندان میں پیدا ہوا ہے۔ مرزا سے اچھا تو تمہارا جنبہ ہے۔ اس کے علاوہ بہا اللہ ہے، ایک امیر خاندان کا آدمی ہے، اس پر تو بہت ساری باتیں بھی پوری اترتی ہیں، مرزے پر تو ایک بات پوری نہیں اترتی۔ لیکن اس کو ایک طرف چھوڑ دو قادیانی، یہ بھئی بار بار وہی بات مت لکھو، الگ الگ کر کے لکھو، اوپر آ جاؤ۔ بات یہ ہے کہ آپ قرآن کی ایک آیت لے آئیں جہاں پر یہ لکھا ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں آنے والوں پر ایمان لانا ہے۔ مرزا کو عیسیٰ علیہ السلام تھوڑی ہے، وہ تو آپ کے اندر ہے کہ میں ٹرانسجنڈر ہو گیا، وہ جرم جس کی سزا انتہائی شدید ہے اسلام میں۔ مرزا کہتا ہے کشتی نو صفحہ نمبر 50، اس پر مرزا کہتا ہے کہ میں ٹرانسجنڈر ہو گیا، اشارتاً نہیں، استارتاً نہیں، کہتا میں 2 سال ٹرانسجنڈر رہا، میں حالت مرمیت میں چلے گیا۔ مرزائیو تم کتنے خبیث ہو، تمہارا دماغ خراب ہے۔ ایک آدمی جو آپ کو لکھ کر دے گیا ہے کہ میں ٹرانسجنڈر ہو گیا اور 2 سال تک میں عورت بنا رہا، اور اس کا ثبوت بھی پیش کرتا ہے۔ نصرت جہاں کے ریفرنس سے تمہاری سیرت الخبیث میں لکھا ہے کہ مرزا 5 سال تک گھاگرا پہن کے پھرتا تھا۔ اب مرزے نے تو کہا کہ وہ 2 سال کے لیے ٹرانسجنڈر تھا، نصرت جہاں کہندی ہے نہیں ہے خسرا 5 سال بنایا ہوا سی، کوئی معاملہ بڑا گڑبڑ ہے۔ لیکن 2 سال یا 5 سال، ہم تو کہتے ہیں ساری عمر ہی یہ ایسا تھا، تو یہ کہاں کا مطلب، یہ تو انسان بھی نہیں ثابت ہو رہا۔ کہتا ہے پھر میں خود ہی پریگننٹ ہو گیا۔ اب قادیانیوں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ پریگننٹ کرنے والا کون تھا مرزے کو؟ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب نیچے گالی دے رہا ہے تو وہ مجھے ذرا موڈ بنا دیں تاکہ میں ان کو میوٹ کر دوں۔
गाली नहीं देनी मिर्ज़ाइयो, मैंने गाली तो नहीं दी ना, मैं तो मिर्ज़े को ज़िंदीक कहा, जो है ज़िंदीक है। आप थोड़ा सा एक कमेंट करें मोमो बहन। देखो मिर्ज़ाइयो, गाली नहीं देनी। अब सुनो, दोबारा मेरा चैलेंज सुनो। कुरान पाक की पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक कुरान पाक ख़त्म नबूवत की किताब है। ये देख लेना, काका सिपाही देखें है कौन है ये बड़ा कोई पहचानना नाम नहीं है। तो सारे कादियानियों को मैं एक चैलेंज दे रहा हूं कि कुरान पाक पहली अलिफ लाम मीम से लेकर अन्नास तक, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर बिस्मिल्लाह की बे से लेकर नास की सीन तक ख़त्म नबूवत की किताब है। मैं आपको सैकड़ों मिसालें, सैकड़ों आयात दिखाऊंगा ख़त्म नबूवत के नाम पर, जो ख़त्म नबूवत की गवाही देती हैं। ख़त्म नबूवत क्या है कि कुरान इसकी मनाही करता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाले पर ईमान लाओ। जिक्र ही नहीं है कुरान में। जब कुरान कहता है कि आपसे पहलों पर ईमान लाओ और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ, बस हम पहलों पर ईमान लाते हैं, उनमें ईसा अलैहिस्सलाम भी शामिल है, हमारे ईमानियात का। मिर्जा कित्थों आ गया? हाँ मोमो बहन, आपने किया? कर दिया। एक मिनट, हाँ जी, मैं, आप मुझे एक मिनट दें, मैं, हाँ जी एक मिनट, ये अभी थोड़ा सा स्लो है। मैं चूंकि लाइव दिखाता हूँ तो थोड़ी सी, ये देखें जी, मैंने सबको टिक कर दिया, चेक करें आप। हो गया मोमो बहन? जी हो गया जी डॉक्टर साहब। चलें ठीक। हाँ भी मिर्ज़ाइयो सुनो, कुरान पाक बिस्मिल्लाह की बे से अन्नास की सीन तक ख़त्म नबूवत का सबूत है। कुरान की तमाम आयात ख़त्म नबूवत हैं। उन आयात की पहचान ये है कि कुरान कहता है कि ईमान लाओ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपसे पहले आने वालों पर। मिर्ज़ाइयो, तुमने मुझे एक आयत दिखानी है जहां पर यह लिखा हो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में आने वालों पर भी ईमान लाओ। पूरे कुरान में यह बात दर्ज नहीं है। तुम उल्टे भी खड़े हो जाओ तो तुम ऐसी एक आयत भी नहीं ला सकते। कुरान तो पूरे का पूरा ख़त्म नबूवत का कुरान है। ईसा अलैहिस्सलाम तो मिन क़ब्ले का, जो आपसे पहले हैं, उनमें शामिल है। तुमने हमें कहां से कह दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो बाद में आने वालों में शामिल है? कोई है ही नहीं। तो कुरान पूरा ख़त्म नबूवत का कुरान है। ये एक आयत नहीं है कुरान में कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीय्यीन। ये तो हम वैसे बताते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट हुक्म है अल्लाह ताला का। बेशुमार हदीस हैं ख़त्म नबूवत की। उसके बाद कोई शख्स अपने मुसलमान होने का क्लेम करे और कहे कि जो मैं कह रहा हूं दुनिया का कोई। और मिर्ज़ाइयो एक बात सुनो, एक मुझे बताना जरा ये बात। ये पाकिस्तान को तुमने अखाड़ा बना रखा है, तुम सऊदी अरब जाके ये बात क्यों नहीं कहते? वहां अपना मिर्जवाड़ा बनाओ, जद्दा के दरमियान में बनाओ, मक्का मदीना में बनाओ, रियाद में जाके बनाओ, उनका दारुल हुकूमत है। और उनको कहो कि भाई तुम कौन होते हो हमें मना करने वाले? मैं मिर्ज़ाइया, मैं कहता कि मैं मुसलमान हाँ। और ये किसको उठा लिया आपने? ये हाय हाय हाय, मैं मुझे उठाया, मैं जवाब देता हूँ तेरी सारी बातों का। देखो शराबी जी, बात चो आना है, ये शराबी इंसान है। अगर तो अकल की बात करते होते तुम तो हम तुम्हें उठा लेते। तुम्हारी तो खुसरों की तरह तुमने ओपनिंग की है। ये मैं बताता हूं। पहले ऐसा करो, शराब का नशा उतार के आओ
اور انسانوں کی طرح بات کرنا سیکھو, اس کے بعد آ جانا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے جی مرزائی. اگر آپ نے مرزائی کی ڈیمونسٹریشن دیکھنی ہے تو اس چرسی کو اٹھا لیں. یہ مرزے کا فالوور ہے, وائن کے نام پر وسکی پیتا ہے, کہتا ہے کہ مرزے کی وائن اور اس کی وسکی ایک ہی بات ہے, دونوں سے نشہ ہوتا ہے, چرس پیتا ہے, فیم کھاتا ہے. یہ مرزے کا فالوور ہے. اس نے اگر بات کرنی ہے تو تم ایسا کرو کہ یہ نشے وشے اتار کے آ جاؤ اور پھر کسی سے لیسن لے کے آؤ تمیز سے بات کیسے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی آگے. یہ اس طرح کے بہتان باندھتے ہیں قرآن پاک پر, یعنی ایک عجیب مسخروں والی زبان لے کر آ جاتے. اتنا سیریس بات ہو رہی ہے. ہم قادیانیوں کو کہہ رہے ہیں قرآن پورے کا پورا ختم نبوت ہے. ختم نبوت کا قرآن ختم نبوت ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن میں حکم ہے کہ پہلوں پر ایمان لاؤ اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. پہلوں میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں. کوئی مرزائی مجھے آ کے ثابت کرے کہ مرزا قادیانی مرتد بھی پہلوں میں شامل ہے کسی میں یہ جگر کہ آ کر یہ ثابت کر دے کہ مرزا قادیانی مرتد پہلوں میں شامل ہے؟ میں پھر بھی مان جاؤں گا. اگر وہ دوسری بات یہ قرآن میں ثابت کر دے کہ قرآن میں جی یہ فلانی آیت ہے, وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تم نے ایمان لانا ہے, جا کے کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو بعد میں آنے والے, بلکہ نبوت کا لفظ بھی چھوڑ دو, قرآن پاک کی وہ آیت دکھاؤ جس میں لکھا ہوا ہے کہ بعد میں آنے والے پر, چاہے وہ نبی نہ بھی ہوئے لیکن قرآن چ لکھیا ہوئے کہ بعد چ آن والے تے تو ایمان لے آنا ہے ہی کوئی نہیں. مسلمانوں یہ مرزائی تو اتنے مرتد ہیں کہ ایک اتنی بڑی کتاب جس میں سینکڑوں آیات ختم نبوت کا منہ بولتا ثبوت ہیں ان کا انکار کر رہے ہیں. $1,00,000 بھی ساتھ دوں گا اگر قرآن کی وہ آیت دکھاؤ جہاں لکھا ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے پر ایمان لاؤ. $1,00,000 ابھی 1 گھنٹے کے اندر دوں گا. آ جاؤ. قرآن میں وہ آیت, چاہے نبی کا بھی ذکر نہ ہو, رسول بھی نہ کیا گیا ہو, صرف یہ کہا گیا ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آئے گا اس پر ایمان لانا ہے. ایک شخص ہو, ہے ہی کوئی نہیں مرزائیو. یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں. چرسی, فیمی, شرابی, آپ نے ابھی دیکھا وہ شراب کے نشر میں خسروں کی طرح بات کرتا ہوا آ گیا. ان کے پاس اس استہزاء کے علاوہ کچھ نہیں ہے مرزائیت کے ہاتھ میں. گالی ہے, استہزاء ہے اور جھوٹ ہے. 3 چیزوں کو. کسی نے میسج کیا ہے جی کہ قادیانیوں سے دلیل, کسی نے میسج لکھا ہوا ہے کہ یہ قادیانیوں سے دلیل مانگ رہے ہیں جبکہ خود کہتے ہیں کہ قادیانی. میں تو کوئی دلیل نہیں مانگ رہا, میں دلیل نہیں مانگ رہا. دلیل وہ ہے, حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی جھوٹے نبی کا کہے کہ تم اپنی نبوت کا ثبوت دو اور اس کی دلیل لاؤ تو وہ شخص بھی کافر ہے. میں نے کہاں مانگی ہے مرزے کی سچائی کی دلیل. میں تو اتنی دیر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک میں مجھے کوئی ایسی آیت دکھاؤ. مرزا تو جھوٹا ہے. میں تو ابھی شروع میں 50 مرتبہ کہا کہ مرزا جھوٹا ہے, مرتد ہے, کافر ہے. دلیل تو وہ مانگتا ہے جس کے دل میں شک ہو کہ شاید مرزا سچا ہوئے کدھروں. کسی نے سنا میرے لہجے میں کہ مرزا کے بارے میں مجھے شک ہے اس کے زندیق ہونے کے بارے میں؟ جب مجھے شک ہی نہیں ہے تو میں کون سی دلیل مانگوں گا؟ میں تو ان مرزائیوں کو
جو اپنی بیوقوفی کی وجہ سے ان کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں، یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے، اور میں تو ان کے اس الزام کا جواب دے رہا ہوں. کہتے ہیں جی قرآن کریم میں ختم نبوت کا ذکر ہی نہیں، جبکہ قرآن کریم پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک ختم نبوت کا ثبوت ہے. مرزے کے بارے میں تو میں آ جاؤں مرزے پر بات کرنے. میں نے شروع میں کہا نہیں تھا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ قرآن کی عملی تفسیر ہم نے تمہارے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھ دی ہے. تو تم مرزے پر کیوں نہیں بات کرتے؟ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جو تفسیر ہے قرآن پاک کی. وہ شخص جو کہتا ہے میں قرآنسٹ ہوں، میں سنت کو نہیں مانتا، کافر، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. قرآن کا یہ فتویٰ ہے. یہاں پر بہت سارے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہ وہ لوگ ہیں جو قادیانی ہیں لیکن مسلمان بن کے بیٹھے. ان کو قادیانیوں نے انگلی دے کے، یہاں یہ منافق ہیں یا قادیانی، دو قسم کے لوگ بیٹھے ہیں. آپ ان سے تھوڑی سی زیادہ بات کریں، اوپر سے انہوں نے جی عالم کا روپ دھارا ہوا ہے لیکن ہیں اندر سے مرتد. مسلمان ہمیشہ حق کی بات کرے گا. تو ہمارے ایک بھائی نے کہا تھا کہ انہوں نے لکھا ہے قرآن پاک میں ختم نبوت کا ثبوت ہی نہیں ہے. قرآن پاک شروع سے آخر تک ختم نبوت کی کتاب ہے. $1,00,000 کا انعام ہے. میں بار بار یہ اعلان کر رہا ہوں کہ $1,00,000 دوں گا اگر ایک آیت قرآن پاک کی نکال کر لے آؤ جہاں یہ لکھا ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں آنے والے پر بھی ایمان لاؤ. ہے ہی کوئی نہیں. تو ان بھائی نے کہا تھا کہ یہ دیکھیں، میں یہ آیت ہے، اس پر بات ہوئی قرآن پر. ہم جا کے ان کو قرآن اور حدیث نہیں سکھاتے. قرآن میں تو لکھا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اگر کوئی مرزئی غلط فہمی یا کم علمی کی بنا پر یہ سمجھتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی ناؤز باللہ، اور بزرگ تو ہو سکتا ہے. یہاں ایسے بھی آتے ہیں، ہمارے اپنے بھائی آتے ہیں، کہتے ہیں میں تو اس کو بزرگ مانتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک شخص جو جھوٹا ہے شروع سے آخر تک، جو مرتد ہی نہیں زندیق بھی ہے، تم مجھے آ کے بتاتے ہو کہ میں اس کو بزرگ مانتا ہوں. میں تو لعنت بھیجتا ہوں اس پر. وہ بھی میں نے بہت مرتبہ بتایا ہے، مرزے قادیانی پر لعنت بھیجنا اللہ کا حکم ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو شخص مرزا قادیانیت پر لعنت نہیں بھیجتا وہ مسلمان نہیں ہے. کیونکہ انکار کرنے والا کون؟ آپ قرآن اور سنت کی ایک بات کا انکار کر دیں، صرف ایک بات کا. قرآن کی ایک آیت کے منکر ہو جائیں آپ، چاہے آپ بہانہ بنائیں ہم تو تبلیغ کے لیے کرتے ہیں. جی بھائی تمہاری تبلیغ گئی باہر میں. جو تم لوگوں کو کہتے ہو انکار کر دو قرآن کا. یہاں پر ایسے ہیں کہتے ہیں جی مرزے پر لعنت نہ بھیجنا، توبہ توبہ طوفان آ جائے گا. جی ہم نے تو قادیانیوں کو تبلیغ کرنی ہے. تبلیغ کرنی ہے وہ کیا؟ میسج پہنچانا ہے. کہتے ہیں تم ایسا کرو، لعنت تو ٹھیک ہے لیکن لعنت بھیجنا مت مرزے پر. میرا رب کیا کہتا ہے کہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86، کہ اللہ کیسے ہدایت دے ان لوگوں کو. اللہ نے بھی کہتا ہے، میرے رب نے کہہ دیا کہ مرتدین میں سے بہت سے مرتد ایسے ہیں جن کو اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ جہنم میں بھیجے گا. جہنم کو بھرنا ہے اللہ نے ان سے.
اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کہ اللہ کیسے ایسی قوم کو ہدایت دے دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی. یہی مرزئی ہے نا، کلمہ پڑھ کے غیر مسلم ہو گئے، زندیق ہو گئے. لوگ کہیں گے مرزئی نے آ کے مجھ سے کہا یار میں تو جمعہ ہی مرزئی ہیں. میں کہا بالکل ٹھیک ہے، تو پیدا ہی کافر ہوا ہے. کہتا ہے پھر میں کیسے اس آیت کے زمرے میں آ گیا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. کہتا جو تو میں ایمان ہی نہیں لیاندا مینوں تو کیوں کہنا ہے. بھئی میں نے اس سے کہا، میں نے کہا سنو، بات ایسی ہے کہ اگر تم کافر پیدا ہو اور کفر ہی کرتے رہو تو میں تمہارے بارے میں کیوں بات کروں؟ تو جانتے اللہ جانے. ہم تمہیں پیغام دیں گے، نہیں ماننا تو ہم کچھ نہیں کہیں گے. میں نے کہا مرزیت زندیقیت ہے. تو کلمہ پڑھتا ہے، روز مجھے آ کے کہتا ہے کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، تو مجھے کیوں کہتا ہے کہ میں کافر ہوں؟ تینوں کن نے حق دیتا ہے؟ تجھے کس نے حق دیا ہے کہ کہے کہ میں کافر ہوں؟ میں اسے روز کہتا ہوں میرے رب نے مجھے بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ کے دیا ہے کہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. میرے رب نے مجھے لکھ کر تیری پہچان دے دی ہے کہ جو کلمہ پڑھے اور قرآن اور سنت پر بہتان باندھے، اس کی باطل تعویل کرے، وہ نہ صرف کافر ہے بلکہ زندیق ہے. اس پر ہر وہ آیت فٹ آتی ہے جو مرتد پر فٹ آتی ہے. زندیقیت ارتداد کی ایک قسم ہے. مجھ سے کہتا ہے کہ تجھے کس نے بتا دیا؟ مجھے تو میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. 4 بڑے بڑے مرتدین آئے، بلکہ بہت سارے آئے، سقفی بھی ان میں شامل تھا. آپ کی سنت نے مجھے بتا دیا اس کو پہچان لو. ہم تمہیں فوراً پہچان لیتے ہیں. تو یہ بات اس پر ہو رہی تھی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ مولانا ظفر انصاری صاحب نے اس کے بعد پھر بات شروع کی اس آیت پر. ہم دیکھیں مرزیہ، تمہارے لیے میں قرآن کی آیت نہیں لگاتا، یہ تو کاروائی میں کا حصہ ہے تو میں دکھا رہا ہوں. تو یہ دیکھیں مولانا ظفر انصاری صاحب ایک سوال پوچھ رہے ہیں. یہ صفحہ نمبر 1452 ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں ایک ایسا سوال آپ سے وضاحت کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں. اب دیکھیں، آپ اس سوال کو مثال بنا لیں. یہاں پر کوئی بحث نہیں ملے گی، صرف ان سے جواب لیا جائے گا اور جرح کی جائے گی کہ یہ جواب تم کیوں دے رہے ہو. کسی مقام پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ امت مسلمہ کا موقف یہ ہے. وہ انہیں لکھ کر دے دیا تھا. پڑھیں سوال. کہتا میں ایک ایسا سوال آپ سے وضاحت کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں جس میں آگے خاموشی ہوئی. یہ تو بے شمار آیتیں ہیں قرآن کی جن کے متعلق مرزا نے کہا ہے کہ یہ میرے اوپر نازل ہوئیں. کہتا ہے مرزا کہتا ہے کہ مرزا قادیانی، غلام سندی قادیانی مراد ہے اس سے. اور غلام سندی انہوں نے ہی ہمیں بتایا مرزے کا نام غلام سندی ہے، کسی کو علم نہ ہو تو. کہتے ہیں کہ غلام سندی جو تھا مرتد، زندیق اور کذاب، کہتا ہے اس نے اتنا جھوٹ بولا کہ کہا کہ مجھ پر قرآن کی آیت ویسے ہی نازل ہو گئی. وہ اس کے بارے میں اس نے جا کے تبلیغ کی ہوگی. وہ داتا دربار ہے، گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے، اس کے باہر ایک شاعر بیٹھا ہوتا تھا. شاید اس سے مرزے نے جا کے سیکھا. وہ اس نے ایک شعر لکھا، ہاتھوں میں لیا جام منہ سے کہی بسم اللہ، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. یہ ہے جی مرزیت. مرزا بھی یہی پڑھتا ہوگا کہ ہاتھوں میں لیا جام منہ سے کہی بسم اللہ، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. یہ ہے مرزیت. یہاں پر وہ سوال پیش ہو رہا ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ مرزا وہ مرتد ہے جس نے اپنے اوپر کہا کہ مجھ پر تو آیات نازل ہو گئی. کہتا ہے وہ میں چند ایک پیش کر دوں گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، اس پر نازل ہوئی، یعنی مرزے پر نازل ہوئی.
اس کی ہم آپ کو مثال بتا دیتے ہیں. مرزائی بھی جانتے ہیں، جو مرزائیت کو تھوڑا سا بھی جانتا ہے. اکثریت مرزائیت کی تو کچھ بھی نہیں جانتی. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ سورہ الفتح کی آخری آیت ہے جس میں کلمہ شہادہ کا دوسرا حصہ ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کہتے ہیں یہ مجھ پر پوری کی پوری نازل ہو گئی. یہاں پر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد میں ہوں. مرزا مرتد کہہ رہا ہے جی. اب دیکھیں وہ لوگ جو کہتے ہیں مرزے پر لعنت نہ بھیجو، مرزے کو کچھ مت کہو، کہتے ہیں میں عالم دین ہوں، میری بات کو سنو، اور قرآن کو مت پڑھنا. قرآن کیا کہتا ہے لوگوں؟ کہتے ہیں محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافر پر بڑا سخت ہے. یہ نام نہاد عالم دین ہمیں کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس آؤ، تم اشداء علی الکفار ماننا چھوڑ دو. یہ قرآن پر بہتان باندھتے ہیں. کہتے ہیں قرآن نے کہا، یہ لکھا ہوگا، اس کا تم مطلب نہیں سمجھتے. قرآن کہتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اسے آپ کی زبان میں آسان کر دیا. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی سوچے سمجھے؟ یہ نام نہاد عالم کہتے ہیں نا 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 پتر، تم قادیانیوں کے ساتھ بڑے آرام سے رہنا، مرزے پر لعنت نہ بھیجنا، قرآن کا انکار کر دینا، اور یہ جو لکھا ہے نا محمد رسول اللہ والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس کا بالکل الٹ کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی آپس میں ان کو چھوڑ دو، آپس میں لڑائیاں کر لو، لیکن مرزے پر بڑا نرم ہو جاؤ تم. یار مجھے بتاؤ یہ مسلمان ہیں بھی کہ نہیں؟ اگر قرآن کے ایک حکم کی جو ہے آپ کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے، یہ تو پورے قرآن کے منکر ہے. یہ کہتے ہیں لعنت نہ ڈالو مرزے پہ. میرا رب کہتا ہے اولئک جزاؤہم، مرتد کا بدلہ یہ ہے، ان علیہم لعنت اللہ ہے، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، والملائکۃ، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس، انسانوں کی بھی لعنت ہے، اجمعین، سب کی لعنت ہے. کہتے ہیں نا مرزے تے لعنت نہ بھیجی، میرے سامنے نہ بھیجی. ایسے عالموں پر تم لعنت بھیج دو. ان کے پاس جانا، ان کے قریب بیٹھنا، ان کی بات سننا، قرآن اس کی شدید مناہی کرتا ہے. قرآن کہتا ہے اس محفل سے اٹھ جاؤ جس محفل میں قرآن کی نفی کی جا رہی ہے، سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جا رہا ہے. آگے آپ کی مرضی ہے، جائیں. یہی بات وہاں پر ہو رہی ہے. کہتے ہیں لیکن بعض کے میں نے اس طرح کیے گئے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ترین توہین ہے. اب مسٹر دیکھیں چیئرمین نے انٹرپٹ کیا ہے. چیئرمین کہہ رہا ہے کہ دی فرسٹ کویسچن وڈ بی، کہ وہ بتا رہا ہے کہ سوال کو سوال ہی رکھو، مناظرہ نہ بناؤ. آگے مولانا ظفر علی انصاری صاحب نے کہا ہاں جی بتائیں کیا. چیئرمین کا سنے کمنٹ. فرسٹ کویسچن وڈ بی ویدر اٹ واز سیڈ بائی مرزا غلام احمد that certain ayah were revealed on him. This would be the first question, then we will go into the second. چیئرمین کے صاحب فرما رہے ہیں مولانا ظفر انصاری صاحب سے کہ آپ یہ بات پہلے پوچھیں کہ کیا مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ مجھ پر آیتیں نازل ہوتی ہیں، اس کا ذرا صفائی کر لینا، ہم کو پتہ لگ جائے کہ ہمارا قرآن جو ہے نعوذ باللہ ایک مرتد پر، ایک شرابی پر، ایک چرسی پر، ایک بھنگی پر، ایک کافر پر نازل ہو رہا ہے. شاطمیت ہے نا. یہ ہے جی قومی اسمبلی کی کاروائی جسے مرزائی کہتے ہیں اسی تے پھٹے چوک کے آ گئے. سارے مرزائی ریکارڈ کرو
اور روز سنا کرو اس کو. آگے دیکھیں, کہتے ہیں مولانا ظفر انصاری صاحب, ابھی میں انہوں نے کہا اور چیئرمین نے کہا کہ ٹھیک ہے, ابھی میں ایک آیت کا, تو یہ انہوں نے کیونکہ حرف بحرف کاروائی ہے اس لیے جہاں بھی انٹرپشن ہوئی ہے وہ ویسے ہی بیان کر دی گئی ہے. تو مولانا ظفر انصاری صاحب کہنے لے جی ترجمہ بتا رہا ہوں جناب والا, آیت یہ ہے. تو آیت میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں, یہ آیت ہے, میں نے ادھر کہیں لگائی ہوگی. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تُنصِرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. انہوں نے یہ آیت پڑھی قرآن پاک کی, یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے شاید. تو یہ میں نے اوپر لکھا ہوا ہے احزاب کی 7 جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ شاطمیت کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. خیر آپ سنیں آگے کیا گیا. اس کا یہ ترجمہ قومی اسمبلی میں کیا گیا جو نیچے لکھا ہوا ہے, اور میں نے یہ جو اوپر لگا دیا نا یہ ایک تصویر لے کر, یہ ان کی تفسیر صغیر کا ترجمہ ہے جو غلط ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ان کی شاطمیت کے لیے میں نے یہ لگا رکھا ہے تاکہ جس کو پڑھنا ہو, کوئی مرزائی آ جائے تو میں پڑھ کے بھی سنا دوں گا. آگے لکھا ہے ترجمہ, اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب اللہ نے اہل کتاب سے سب نبیوں والا پختہ عہد لیا تھا کہ جو بھی کتاب اور حکمت میں تمہیں دوں پھر تمہارے پاس کوئی ایسا رسول آئے جو اس کلام کو پورا کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور ہی اس پر ایمان لانا, پھر ان کی مدد کرنا. اور فرمایا تھا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے ذمہ داری قبول کرتے ہو. یعنی عہد لیا جا رہا ہے ایک رسول کے لیے کہ جب وہ رسول آئے جو کتاب اور حکمت کو لانے والا ہو اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا تھا ہم اقرار کرتے ہیں, فرمایا تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں, اور میں سے ایک گواہ ہوں, گواہوں میں سے, یہ جیسے لکھا ہے میں ویسے ہی پڑھ رہا ہوں. اور جو شخص اس عہد کے بعد پھر جائے تو ایسے لوگ فاسق ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ جی اس آیت سے اگلی آیت بھی انہوں نے پڑھ دی. تو اس کے بعد کہا تمہارے پاس کوئی ایسا رسول آئے جو اس کلام کو پورا کرنے والا ہو. میرے خیال میں یہ ترجمہ اور جگہ بھی ہے کہ اس کی تصدیق کرنے والا ہو, یعنی کوئی چیز ادھوری نہیں رہ گئی, اس کو پورا کر رہا ہے, بلکہ یہ ہے کہ اس کی تصدیق کر رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے یہ پوری آیات پڑھنی ہے تو میں نے لگا دی ہے. یہ مولانا اللہ وسایہ نے جب اسی چیز کو لکھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ تو انہوں نے اس کے ساتھ وہ آیات بھی لگائی ہوں گی, کیونکہ میں آپ کو قومی اسمبلی کی اصل کاروائی دکھا رہا ہوں. یہ اللہ وسایہ صاحب کی بک کا والیوم 3 ہے, تو اس میں آپ دیکھ لیں تو آپ کو مل جائے گا. وہ اصل آیات جو ہے نا وہ انہوں نے لگا رکھی ہیں, لیکن یہ اصل کاروائی ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اب وہ مولانا انصاری صاحب کہتے ہیں کہ اس ترجمے کو, جو اس آیت کا ترجمہ ہے نا کہ جب نبی آئے اور کتاب اور حکمت کی تصدیق کرنے والا ہو تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے. اب میں نے آپ کو وہ بات اس لیے بتا دی کہ قرآن ختم نبوت کی کتاب ہے. ختم نبوت اسلام کا سب سے بڑا عقیدہ ہے, کیونکہ قرآن کی سینکڑوں آیات یہ کہتی ہیں کہ ان پر ایمان لاؤ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے, اور ان میں عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں, یاد رکھیں. اور قرآن کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ, لیکن بعد میں کسی آنے والے پر ایمان کا ذکر نہیں ہے کہ اس پر بھی ایمان لاؤ. قرآن پورا اس سے خالی ہے, اس کا ذکر ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں اس ترجمے کو الفضل ان کا اخبار ہے, عہد منظوم کے عنوان سے لکھا گیا ہے, وہ تقریباً ٹھیک ہی ہے. وہ یہ دیکھیں جی, پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ لکھا گیا خدا نے لیا عہد سب انبیاء سے کہ جب تم کو دوں میں کتاب اور حکمت
پھر آئے تمہارا مصدق پیغمبر تم ایمان لاؤ کرو اس کی نصرت. یہ جی ایک نظم لکھی ہوئی ہے انہوں نے نثر کی صورت میں لکھ دی ہے. کہا کیا یہ اقرار کرتے ہو محکم وہ بولے مقر ہے ہماری جماعت. کہا حق تعالیٰ نے شاہد رہو تم یہی میں بھی دیتا رہوں گا شہادت. جو اس عہد کے بعد کوئی پھرے گا بنے گا وہ فاسق اٹھائے گا ذلت. ٹھیک ہے جی. یہ اس کو اللہ سایہ صاحب نے ذرا صاف کر کے لکھ دیا اپنی کتاب میں. اب اگلا شعر یہ دیکھیں جی, یہ مرزائیوں کے اخبار میں چھپا ہے, یہ اس قرآن کی اس میثاق النبیین کی آیت پر ہے. لیا تم نے جو میثاق سب انبیاء سے وہی عہد حق نے لیا مصطفیٰ سے. یہ ہے شاطمیت. اس آیت میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ عہد لیا گیا. میں آپ کو وہ سورہ احزاب کی 7ویں آیت بھی دکھاؤں گا. مرزائی اس قدر جھوٹا اور شاطم انسان ہے کہ کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد لیا کہ جو بعد میں آئے گا اس پر ایمان لانا. ظاہر ہے کہ جب آپ عہد لے رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ تو پھر آپ کے بعد ہی کوئی آدمی آئے گا نا, جس آپ پہلے آئے ہوئے کے لیے تو عہد نہیں کرتے نا. کہتا ہے وہ نوح و خلیل وہ کلیم وہ مسیحا سبھی سے یہ پیمان محکم لیا تھا. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لکھ کے کہہ رہا کہ سبھی سے یہ عہد لیا ہوا ہے جن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے. اس قدر شدید توہین. قومی اسمبلی کے آدھے ممبران اپنے کرسیوں سے کھڑے ہو گئے تھے یہ سن کر کہ یہ اس قدر شاتم قوم ہے. آگے لکھتے ہیں مبارک وہ امت کا موعود آیا, یعنی مرزا لانتی آیا, شرابی زانی چرسی حرامی. میں کہتا ہوں دنیا کی ہر خباثت کا نام لو, اگر مرزے پر ثابت نہ ہو جائے تو مجھے آ کر پکڑ لو. خسرا اور حرامی بچوں کا باپ, اور حرام کی پیدائش اپنے آپ میں باپ نہ معلوم. کہتا ہے اس کو لکھا ہے مبارک وہ امت کا موعود آیا. قادیانیوں کا موعود وہ ہے کافر خاندان میں پیدا ہوا, باپ نامعلوم ہے, ہر اولاد حرام کی اولاد ہے, خدا تعالیٰ نے اس کی نسلوں کو کاٹ کر رکھا. ٹھیک ہے, یہ وہ موعود ہے, اس کا ذکر ہو رہا ہے. مبارک وہ امت کا موعود آیا, وہ میثاق ملت کا مقصود آیا. لو جی میثاق ملت کا مقصود وہ ہے جو شراب پیے, برانڈی کی 1 لیٹر کی بوتل منگائے, ٹانک وائن جو 18% ہوتی ہے پیے, وائن جو 28% والے لیکوئر ہیں وہ پیے, فین کی موٹی موٹی گولیاں کھائے, نماز اس کو نہ پڑھنی آتی ہو, کبھی خطبہ اس نے زندگی میں نہ دیا ہو, کبھی رمضان میں روزے نہ رکھے ہوں, زندگی بھر اعتکاف نہ بیٹھا ہو, کبھی مکہ مدینہ کی زیارت نہ نصیب ہوئی ہو, اللہ تعالیٰ نے فرض حج کرنا اس پر پورا اس نے نہ کیا ہو, وہ امت تمہاری امت کا مقصود ہے. کہو کوئی مرزائی کو میں نے ایک حرف بھی غلط کہا ہے. یہ ہے قادیانی امت کا مقصود. کہتا ہے مبارک وہ امت کا موعود آیا, وہ میثاق ملت کا مقصود آیا. کریں اہل اسلام اب عہد پورا. کہتے ہیں اب اپنا عہد پورا کرو نا. مرزا مرتد زانی زنیم کہتے ہیں اب اپنا عہد پورا کرو. بنے آج ایک ہر ایک عبدن شکورا. یار پوری اسمبلی میں نعرے لگ گئے تھے کہ اس مرتد کو نکالو یہاں سے, ہمیں نہیں چاہیے اس سے سوال جواب. یہ وہ والے پھٹے ہیں جو قادیانی چک کے آئے ہیں وہاں پر. آگے سنیں کیا کہتا ہے. کہتے ہیں یہ لیں جی کسی مرزائی کو حوالہ چاہیے نا. یہ وہ ڈسکشن ہے جس پر ایک مقام پر مرزا ناصر نے کہا الفضل ہمارا اخبار ہی نہیں ہے جی, سانو تے پتہ ہی نہیں ہے کدا اخبار ہے کنے چھاپے ہے. مرزائیوں سنیے, وہ اخبار جو ان کا آفیشیل ریپریزنٹیٹیو ہے, انہوں نے کہا سانو تو پتہ ہی نہیں کدا اخبار ہے جی, کیڑا الفضل. الفضل سر انہاں دا مسلمات چین ہے جس طرح حدیثاں دی کتاباں نے اس طرح انہاں واسطے ہے. نہیں وہ مکر گیا نا, اس نے پھٹے چکنے تھے نا.
اسمبلی میں پھٹے چک دینا انہوں نے انہیں پھٹے چکے. کہتے اگر تو سیاستدان نہ ہوتے تو مرزائیوں کو وہ کہتے یہ تو اسلام اصلی اسلام ہے گا یہ تھے. وہ مرزا طاہر کے اندر سی ہو نہیں وہ میں ابھی ان کو سنا دوں گا, اس کی لائیو ویڈیو سناؤں گا. یہ لیں جی, یہ الفضل اخبار ہے, جلد نمبر 11, نمبر 67, مورخہ 26 فروری 1924 کو. اور یہ شاطمیت کی انتہا نہیں تو کیا ہے؟ اس کو شاطمیت نہیں کہیں گے تو کوئی شاطمیت نہیں ہے دنیا میں. کہتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد لیا. کس کے لیے؟ مرزے لانتی مرتد بالمک شاطم خسرے کے لیے. یار مرزائیو تم نے کوئی نبی بنانا تھا, کوئی ٹنگ دا چج دا نبی بنایا ہوندا, کوئی انسان نے نبی بنایا ہوندا ہے. مطلب کوئی ظاہری طور پر تو دھوکہ دے رہا ہوتا نا, خطبے دینا, جمعے نو بیٹھ کے آندا, کہتا کہ لو جی میں نے خطبہ دیا. اور یہ تو وہ لانتی ہے جس کے آگے سے بھی اللہ نے پردہ ہٹا دیا ہوا ہے, پیچھے سے بھی ہٹا دیا ہوا ہے. تم اس کو مانی بیٹھے. آ جاؤ تم اس سے بات کرو, میں تم سے بات کروں گا. یہ نہیں کہ بھنگ پی کے رہو, شراب پی کے رہو, فیم منہ میں رکھی اور آ کے خسروں کی طرح کہو کہ میں دسنا. آگے دیکھیں گے. مرزا ناصر کہتا ہے یہ 1924 کا ہے جی اخبار. کہتا ہے 1924 میں ہم نے لکھا تھا کہ یہ عہد مرزے کے لیے لیا گیا. سنیں جی, کہہ رہا ہے کہ مرزے کو الزام منانا تو مرزے نے تھوڑی کہا تھا. کہتا ہے تو ہم نے لکھ دیا بعد میں. آگے سنیں جی کیا کہہ رہا ہے. مولانا ظفر صاحب کہتے ہیں 1924, جی ہاں جی وہی سال ہے. تو مولانا ظفر انصاری صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ ہاں ہن دس, ٹھیک ہے نا. ظفر انصاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب بتاؤ. سنو جی, مرزائیاں دا اخبار, مرزائیاں دی نظم, مرزا ناصر نے پھٹے چوکتے اسمبلی چ. سنو مرزا ناصر کیا کہہ رہا ہے اسمبلی میں کہ یہ نظم کس کی ہے جی. مرزائیو اے پاگل نو بھیجیا سی, یہ ناصر تو پاگل لگتا ہے. خبیث کا بچہ پوچھ رہا ہے کہ میرے الفضل اخبار میں کس حرامی نے یہ نظم چھاپ دی. مرزائیو یہ کر کے آئے تھے تم اسمبلی میں. مثلا کوئی معمولی ذہانت کا انسان ہوتا وہ بھی اس سے بہتر کرتا. مرزا ناصر کہہ رہا ہے جی یہ نظم ہے کس کی؟ کوئی پتہ نہیں, پر چھپی الفضل سے ہے, ایسی چھاپ چھوپ دیتی ہے. میں نے کہا نا, اس نے اسی بیان میں آگے جا کے کہہ دیا کہ الفضل تو ہمارا اخبار نہیں جی. کیڑا الفضل؟ میں جانتا ہی نہیں الفضل. یہ تو تمہاری حالت ہے. اتنے بڑے جھوٹے کو, اتنے بڑے شاطم کو تم کس وہم میں بیٹھے ہوئے ہو. آگے سنیں جی. مولانا ظفر انصاری صاحب کہتے ہیں جی اس نظم میں شاعر کا نام نہیں لکھا پر چھپی الفضل سے ہے. اب الفضل میں خان صاحب کو میوٹ لگا دو, خان صاحب کو میوٹ لگا دو, یہ جو اوپر بیٹھے ہیں ان کا مائک بند کر دو پلیز. ہاں خان صاحب آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ کے وہ پیچھے سے. ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہے, آواز آ رہی ہے برتنوں کی جی. ہاں جی خان صاحب تاڑے گھر والے تاڑے کو برتن تو آندے نے. جو کچھ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میوزک بھی تو چاہیے, ڈاکٹر صاحب میوزک بھی تو چاہیے آپ کی باتوں کے ساتھ. جو کچھ کہے قابل قبول ہے. نہیں خان صاحب چھوٹی سی جگہ بیٹھا. نہیں ماشاء اللہ مجھے پتا آپ جو کرتے ہو, دل آپ مجھ سے دل لگی بھی کرتے ہیں, ہنستے بھی ہیں, مجھے بھی انصاف دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. نہیں جزاک اللہ خیر. ہاں جی بات جاری رکھیے. ڈاکٹر صاحب مرزا ناصر تے وہی نہیں جڑا کہندا سی مینوں دادے دا نام دا بھی نہیں پتا. نہیں اوکے, میں میرے پاس حوالہ ہے. اور جا کے اسے لڑکے ویس نے لکھیا, اب پتہ نہیں اسی کا لڑکا نام اس کے رجسٹر تھا. کہتا ہے جی مرزا ناصر کو روز الہام ہوتا ہے کہ اگلے دن جواب کیا دینے ہیں. مرزائیو میرے یوٹیوب چینل پر جاؤ, میں نے وہ لگایا ہوا ہے, حوالہ لگایا ہوا ہے. کہتا ہے مرزا ناصر کو روز الہام ہوتا تھا, اسے نعوذ باللہ یہ لاش بتاتا تھا کہ اگلے دن تو جواب. اور یار یہ لاش نے یہی کچھ دسیا مرزے نو ہے, یہی بتایا تھا مرزا قادیانی کے چیلے کو کہ یہ جا کے کہنا سمجھ. کہتا ہے جی یہ نظم کے جی ہے.
وہ مولانا ظفر انصاری نے کہا بھی مینوں بھی نہیں پتا پر تیرے اخبار الفضل چ شائع ہوئی ہے. کہتے ہیں اب مولانا انصاری صاحب کہہ رہے ہیں تو اب اس میں 2 چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ عہد لیا گیا تھا. یعنی آیت میں نہیں لکھا کہ رسول پاک سے عہد لیا گیا, کہا نبیوں سے, انبیاء سے عہد لیا گیا کہ جو آنے والا نبی ہوگا کتاب اور حکمت کے ساتھ اس پر ایمان لانے. کہا کہ انہوں نے سوال اٹھایا, یہ قومی اسمبلی میں اٹھا, کہنے سانو کافر کیوں قرار دیتا. میں کافر قرار دینا تے دور دی گل ہے مرزائیو, تن تے مرغا بنا کے چھتر مارنے چاہیے سن. ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ عہد لیا گیا تھا کہ جب آپ کے بعد کوئی نبی آئے تو آپ اس کی نصرت کریں, مدد کریں, اس کی اتباع کریں. یہی لکھا جی, میں نے یہی آپ سے کہا. اور اگر ایسا نہ کریں تو آپ فاسق ہو جائیں گے. قادیانی یہی کہندے نے. اور بھائی قادیانیوں, خبیث کے ماننے والوں, ہمیں ایک بات تو بتاؤ کہ تمہیں تو حق ہے کہ ہمیں فاسق کہو, ہمیں کافر کہو, اور جب ہمیں کافر کو کافر کہتے ہیں جو پوری امت مسلمہ کہتی ہے. پاکستان کو تم نے اپنا اکھاڑا بنایا ہوا ہے, تمہارے میں جگرا نہیں ہے تم کسی اسلامی ملک میں یہ باتیں کر سکو. ٹھیک ہے, نہیں ڈاکٹر صاحب ملائیشیا میں تو ان کو مجرواڑے کے باہر لکھ کے لگانا پڑتا ہے. نہیں, باقی ملکوں میں تو مجرواڑا بھی نہیں بنانے دیتے. ملیشین تے بڑے رحم دل نے, اکھاڑا پاکستان ہے. سر سوال جڑا ایک گل کر رہے ہیں, میں کہ اوتے کیوں اپنے آپ نو کافر لکھ کے لاندے ہو, گل اے ہے سر. ہاں نہیں, بات تو یہ ہے کہ پوری اسلامی دنیا میں یہ کہیں کھڑے ہو کے نہیں کہہ سکتے. وہاں تو یہ کہتے ہیں, پکڑ کے کوئی لے جائے تو جھٹ پٹ اس کا پہلا بیان ہوتا ہے ملیشیا میں, بھئی میں تو کافر ہوں. مجھ پر ایک مرزائی کو پکڑ کے ملیشیا میں لے گئے. عبد الرحمان 83 کا کیس جو نہیں, ہاں, اس سے انہوں نے کہا بھی تو نے تو اسلام کا جرم کیا ہے, تو شرعی کورٹ میں آ جا. شرعی کورٹ تو شرعی سزا ہی دے گی. وہ گھبرا گیا. اس نے پہلا بیان دیا کہ مائی باپ میں تے ہے گا کافر, مجھے شرعی کورٹ میں نہ لے کے جاؤ, مجھے دوسری عدالت میں لے کر جاؤ. کون ایسا کرتا ہے؟ یہ دیکھیں آگے کیا کہا. کہتے ہیں نعوذ باللہ, یہ گویا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی اہانت ہے کہ کوئی مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یہی بات میں کہہ رہا ہوں. اب کوئی اس کے بعد کہے وہ لوگوں میں تے ہے بہت بڑا عالم دین, یہ جو مرزائی ہے نا ان سے بڑے پیار سے باتیں کرو, چھوٹی چھوٹی ان کو کہا کرو کہ مرزا صحیح ہو سکتا ہوئے پر سانو لگتا نہیں ہے. وہ مرزائی انہوں سن کے کہتا تینوں نہیں لگتا, مینوں تے لگتا ہے نا. وہ اپنی مرزائیت پر اور پکا ہو جاتا ہے, اور پھر جا کے اپنے آقاؤں سے کہتے ہیں بھئی ہم نے تو تمہارا حکم ماننا ہے نا. ہم نے تو جو بات کرتے تھے کہ مرزے کو کھرا جھوٹا کہتے تھے, ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بھئی تم اچھے لوگ نہیں ہو, تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے. یہ معاملہ ہے ان کے ساتھ. آگے دیکھیں, کہتے ہیں پہلے تو, آگے میرا بیان نہیں ہے جی, آپ ان کا پڑھیں جو کہہ رہے ہیں. مولانا انصاری صاحب اپنے زمانے کے بڑے جید عالم ہیں اسلام کے. کہتے ہیں پہلے تو یہ کہ اس آیت کو اس سے پیش کرنا کہ سارے انبیاء سے عہد لیا گیا تھا, اور وہ ایسے تھے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے. اور اس کا مصداق آنے والے امام قادیانی مرتد ہے. دیکھیں ہم نے تو قومی اسمبلی میں